بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپاٹ فلم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ عمران سر سلطان کو معاہدے کے مسودے کی فلم مشین پر چیک کرا کر واپس باہر جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کا ذہن تیزی سے گھوما۔ اسی لمحے اس نے سر سلطان کے حلق سے کراسی سنی اور دوسرے لمحے سر سلطان لڑکھڑا کر نیچے گرنے لگے۔ عمران انہیں گرنے سے بچانے کے لیے مڑنے ہی لگا تھا کہ اس کا اپنا ذہن اس طرح گھوما جیسے کسی نے اسے کسی انتہائی تیز رفتار پنکھے سے باندھ دیا ہو۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی، لیکن اس کا جسم لڑکھڑا کر نیچے گرتا چلا گیا۔ اس کے ذہن میں آخری احساس یہی بھرا تھا کہ اس کے ہاتھ میں موجود فلم رول اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور اس نے لاشعوری طور پر اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر اسے ہوش نہ رہا۔ اس کے تیزی سے گھومتے ہوئے ذہن پر تاریکی کا دبیز پردہ پڑ گیا تھا۔ پھر جیسے تاریک بادلوں میں بجلی چمکتی ہے، اس طرح اس کے تاریک ذہن میں بار بار روشنی کی لکیریں سی نمودار ہونے لگیں، اور پھر روشنی کی مقدار آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی، اور جب عمران کی آنکھیں کھلیں تو کچھ دیر تک وہ لاشعوری کیفیت میں پڑا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا شعور بیدار ہوتا چلا گیا، اور شعور بیدار ہوتے ہی اس کی نظریں سب سے پہلے اپنے پھیلے ہوئے ہاتھ سے ذرا آگے پڑے ہوئے فلم رول پر پڑی، اور دوسرے لمحے اس کا جسم تیزی سے سمٹا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے فلم رول جھپٹا اور اس کے ساتھی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار حیرت بھرا سانس نکل گیا۔ وہ اپنی لیبارٹری میں ہی موجود تھا۔ سر سلطان اس کے ساتھ ہی بے ہوش پڑے ہوئے تھے، اور فلم رول بھی محفوظ تھا، اور لیبارٹری میں سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر اسی طرح موجود تھیں۔ عمران کے ہونٹ بے اختیار بھینچ گئے۔ یہ بات تو بہرحال حقیقت تھی کہ رانا ہاؤس میں انتہائی تیز اثر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی گئی تھی، اور یہ گیس بھی ایسی ہے جو بے حد طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بے بو بھی تھی، اور اب بھی اسے ہوش میں شاید اپنی مخصوص ذہنی ورزشوں کی وجہ سے پہلے آ گیا تھا، لیکن یہ بات اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ گیس کس نے فائر کی اور کیوں فائر کی۔ وہ اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف لپکا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچ گیا، اور پھر اس نے ساری عمارت گھوم ڈالی۔ جوزف، جوانا، فیروزہ، ڈونلڈ اپنی اپنی جگہوں پر اسی طرح بے ہوش پڑے تھے۔ رابرٹ کی لاش بھی ویسے ہی پڑی تھی، اور پھر سب سے زیادہ حیرت اسے کوٹھی کے بڑے اور چھوٹے پھاٹک کو اندر سے بند دیکھ کر ہوئی۔ پورچ میں کاریں بھی ویسے ہی موجود تھیں، البتہ اس نے کوٹھی گھومتے ہوئے ٹوٹے ہوئے کیپسولوں کے ٹکڑے کوٹھی کے چاروں طرف پھیلے ہوئے دیکھے تھے۔ یہ عام سے میڈیکل کیپسول تھے۔ اس نے ایک ٹکڑا اٹھا کر اسے سونگا، اور دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، انکولانی گیس! اس کا مطلب ہے کہ اسے خاص طور پر تیار کیا گیا ہے، لیکن پھر اندر کوئی کیوں نہیں آیا، جبکہ حفاظتی سسٹم بھی آن نہ تھا؟ عمران نے سوچا۔ دوسرے لمحے اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، تو وہ دوڑتا ہوا واپس لیبارٹری میں آیا اور اس نے جیب سے فلم نکال کر اسے مشین میں ڈالا اور مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس فلم کو دوبارہ چیک کرنا چاہتا تھا، اور پھر جب اس نے فلم چیک کی تو اس کے چہرے پر پہلے سے موجود حیرت کے تاثرات اور زیادہ بڑھ گئے، کیونکہ فلم بھی درست تھی اور وہ محفوظ بھی تھی۔ یہ کیا اسرار ہے؟ عمران نے مشین آف کرتے ہوئے بڑبڑا کر کہا، مگر دوسرے لمحے اس کی نظر جیسے ہی ایک ڈائل پر پڑی، وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے تیزی سے ایک دو خاص بٹن دبائے، اور پھر ایک اور ڈائل پر روشن ہونے والے ہندسے کو دیکھ کر اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ مشین کا ڈائل بتا رہا تھا کہ اسے 4 بار آپریٹ کیا گیا ہے، جبکہ عمران کے لحاظ سے اسے 2 بار آپریٹ کیا گیا تھا۔ پہلی بار اس وقت جب اس نے سر سلطان کو فلم دکھائی تھی، دوسری بار اب جب اس نے اسے چیک کیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ان دونوں وقفوں کے درمیان اس مشین کو دوبارہ آپریٹ کیا گیا تھا۔ کس نے کیا ہے اور کب کیا ہے اور کیوں کیا ہے؟ یہ بات عمران کے لیے اس وقت ایک لا ینحل مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ عمران ہونٹ بھینچے اٹھا اور ہال کے آخری کونے میں موجود ایک چھوٹی سی مشین کے پاس جا کر اس نے اس مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ پھر جیسے مشین کا ایک ڈائل روشن ہوا، عمران کے ہونٹ مزید بھینچ گئے۔ اس مشین نے ایک انکشاف کیا تھا کہ نہ صرف فلم چیک کرنے والی مشین کو 4 بار آپریٹ کیا گیا ہے، بلکہ ایک بار اس مشین سے فلم ڈپلیکیٹ بھی بنائی گئی ہے۔ عمران نے مشین آف کی اور بے اختیار دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ ایسی پیچیدہ اور لا ینحل صورتحال سے واسطہ اسے آج سے پہلے کبھی بھی نہ پڑا تھا۔ کوٹھی کے گیٹ بھی اندر سے بند تھے، ہر چیز اپنی جگہ پر صحیح سلامت موجود تھی۔ بے ہوش کر دینے والی انکولانی گیس کے کیپسول بھی اندر فائر کیے گئے تھے، اور اب مشین کو بھی آپریٹ کیا گیا، اور اس میں فلم ڈپلیکیٹ بھی بنا لی گئی، لیکن نہ ہی انہیں کسی نے ہلایا جلایا، نہ ہی مارا۔ فلم بھی اسی طرح اس کے ہاتھ کے آگے پڑی ہوئی تھی۔
اس کے ذہن میں اس صورتحال کی وجہ سے دھماکے ہو رہے تھے۔ پھر ایک خیال آتے ہی وہ تیزی سے اٹھا اور الماری کی طرف بڑھ گیا جس میں سادہ فلموں کے ڈبے موجود تھے۔ الماری بند تھی۔ اس نے الماری کھولی اور پھر ڈبوں کو چیک کرنا شروع کر دیا، اور پھر سب سے اوپر رکھے ہوئے ڈبے کا کور ہٹاتے ہی اس کے حلق سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا۔ ڈبے میں موجود سادہ فلموں کے سیٹ میں سے ایک خانہ خالی تھا۔ اب یہ بات تو طے ہو گئی تھی کہ کسی نے اس ڈبے میں سے سادہ فلم نکالی اور پھر اس فلم سے کی کاپی تیار کی۔ عمران نے ڈبہ بند کر کے الماری کے پٹ بند کیے اور تیزی سے سر سلطان کی طرف بڑھا۔ اس نے بے ہوش پڑے ہوئے سر سلطان کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر ایک کمرے میں پہنچ کے سر سلطان کو ایک صوفے پر لٹایا اور پھر خود وہ میڈیکل روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے میڈیکل روم میں پہنچ کر مختلف ادویات کو ملا کر ایک انجیکشن تیار کیا اور پھر سب سے پہلے اس نے جوزف کے بازو میں اس محلول کی کچھ مقدار انجیکٹ کی اور پھر جوانا کی طرف بڑھ گیا جو ایک دوسرے کمرے میں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس نے جوانا کو بھی انجیکشن لگایا اور سب سے آخر میں اس نے سر سلطان کے بازو کو انجیکشن لگایا اور پھر سرنج ایک طرف رکھ کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور پیشانی پر شکنوں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ وہ اس شخص کے متعلق سوچ رہا تھا جس نے یہ سارا کھیل کھیلا تھا، اور حقیقتاً عمران اس آدمی کی ذہانت کی دل میں داد دینے پر مجبور ہو گیا تھا جس نے نہ صرف رانا ہاؤس میں یوں دن دہاڑے داخل ہو کر فلم کی کاپی تیار کی بلکہ اس نے اپنی ذہانت سے عمران کو بھی چکر میں ڈال دیا تھا۔ اگر ایک ذہنی خدشے کے پیش نظر وہ فلم کو دوبارہ چیک نہ کرتا اور پھر اچانک تعداد بنانے والے ڈائل پر اس کی نظر نہ پڑتی تو اسے قیامت تک معلوم نہ ہو سکتا کہ ایسا کیا بھی گیا ہے یا نہیں۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہی سمجھتا کہ کسی نے گیس فائر کر کے انہیں بے ہوش کیا ہے، لیکن پھر کسی بھی وجہ سے وہ اندر داخل نہیں ہو سکا۔ باس یہ مجھے کیا ہو گیا تھا باس؟ یکلخت باہر سے جوزف کی انتہائی خوفزدہ سی آواز سنائی دی اور پھر جوزف آندھی اور طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ باس، میرا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب شمولی جھیل کی اندھی گہرائیوں میں سونے والی پتھریلی نیند کا مجھ پر غلبہ ہونے لگ گیا ہے، اور باس جس پر یہ نیند غلبہ کر لے وہ پھر اس دنیا میں نہیں رہ سکتا، اسے اندھی قبروں میں ہی اترنا پڑتا ہے۔ کاش باس ایسا نہ ہوتا، ابھی تو میں آپ کی کوئی خدمت بھی نہیں کر سکا۔ کاش ایسا نہ ہوتا، جوزف نے انتہائی مایوسانہ لہجے میں کہا۔ تو تم صرف میری خدمت کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہو؟ ویسے تمہیں زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ باس، سارے افریقہ کے وچ ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ زیوس دیوتا کی خدمت کا نام ہی زندگی ہے، اور زیوس دیوتا عظمت اور نیکی کا دیوتا ہے، شرافت اور پاکیزگی کا دیوتا ہے، محبت اور خلوص کا دیوتا ہے۔ زیوس اس کائنات کا سب سے عظیم دیوتا ہے، اور باس اس زمین پر تم زیوس دیوتا کے صحیح نمائندے ہو، اس لیے تمہاری خدمت زیوس دیوتا کی خدمت ہے۔ تمہارا قرب زیوس دیوتا کا قرب ہے، اس لیے تمہاری خدمت اور تمہارے قرب کا نام زندگی ہے۔ تم سے علیحدہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ جوزف نے انتہائی خلوص بھرے لہجے میں بولنا شروع کیا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ جوزف کی محبت اور اس کے بے پناہ اور گہرے خلوص نے اس کے ذہن پر چھائی ہوئی سنجیدگی اور پریشانی کی گرد اس طرح صاف کر دی تھی جیسے کوئی پھونک مار کر کسی چیز سے گرد اڑا دے۔ ماسٹر، یہ میں بے ہوش کیسے ہو گیا تھا؟ یہ کیا ہوا تھا ماسٹر؟ اچانک باہر سے جوانا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اوہ، تو جوانا پر بھی شمولی جھیل کی اندھی گہرائیوں میں سونے والی پتھریلی نیند کا غلبہ ہو گیا؟ یہ کیا ہوا؟ یہ سب؟ جوزف جوانا کی بات سن کر بے اختیار حیرت اور خوف کے ملے جلے انداز میں بڑبڑایا۔ جب انکولانی گیس کے اکٹھے 10-12 کیپسول فائر کیے جائیں تو نتیجہ یہی نکلتا تھا۔ عمران نے جوانا کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ انکولانی گیس؟ کیا مطلب ماسٹر؟ جوانا نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، اور عمران نے اسے بتایا کہ کس طرح وہ سب بے ہوش ہو گئے تھے، اور پھر عمران کو ہوش آیا اور اسے انکولانی گیس کو چیک کر کے اس کا اینٹی انجیکشن انہیں لگایا تو وہ ہوش میں آئے ہیں۔ اوہ، شکر ہے میں بچ گیا، مجھے زندگی مل گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھ پر پتھریلی نیند کا غلبہ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں ابھی باس کی خدمت کے لیے زندہ رہوں گا، جوزف نے یکلخت انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ مسرت کے آثار نمودار ہو گئے تھے جیسے واقعی اسے نئی زندگی ملی ہو۔ تم نے رانا ہاؤس کا حفاظتی نظام کیوں آف کیا تھا جبکہ میں نے تمہیں حکم دے رکھا ہے کہ اسے ہر وقت آن رہنا چاہیے؟ اچانک عمران نے انتہائی خشک لہجے میں جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔
مگر باس، آپ اور سر سلطان جو موجود تھے، پھر میں کیسے؟ جوزف نے یکلخت ہکلاتے ہوئے کہا۔ تو کیا یہ نظام صرف تم نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے؟ بولو، کیوں آن نہ کیا تھا اسے؟ عمران کا لہجہ اور زیادہ خشک ہو گیا۔ باس، میں تو آپ کے لیے چائے بنانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا۔ جوزف کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا تھا۔ کیا اس نظام کو آن کرنے کے لیے تمہیں زمین کھودنی پڑتی ہے، ہل چلانے پڑتے ہیں؟ بولو، کیا تم ایک بٹن بھی نہیں دبا سکتے؟ تمہاری اس کوتاہی کا نتیجہ تمہیں معلوم ہے کیا نکلا ہے، اور کیا نکل سکتا ہے؟ مجرم ہمیں بے ہوش کر کے پاک ایشیا کا اہم ترین راز یہاں سے لے گئے ہیں، اور اگر وہ جاتے ہوئے صرف ایک بار ٹریگر بھی دبا دیتے تو تم جو اب مسرت سے ناچ رہے ہو، ہم سب سمیت اندھی قبروں میں اتر چکے ہوتے۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ او باس، میں معافی چاہتا ہوں باس، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے باس، جوزف نے خوف سے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ 2000 ڈنڈ، اور یہ تمہارے لیے ابھی معافی ہے، ورنہ تمہاری باقی ساری عمر ڈنڈ لگاتی گزر جاتی۔ شروع ہو جاؤ، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور جوزف مرے مرے قدموں سے کمرے کے ایک کونے کی طرف بڑھ گیا، اور پھر اس نے خاموشی سے ڈنڈ نکالنے شروع کر دیے۔ اسی لمحے سر سلطان کر رہے، اور پھر ان کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں، اور دوسرے لمحے وہ بے اختیار اٹھنے لگے تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر انہیں سہارا دیا، اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، لیکن وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں تو تمہارے ساتھ اس لیبارٹری میں تھا کہ اچانک میرا ذہن لٹو کی طرح گھوما تھا۔ پھر یہ کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، سر سلطان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ان کے چہرے پر نامعلوم سے خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ گھبرائیے نہیں، آپ کو کوئی ذہنی بیماری لاحق نہیں ہوئی، یہ دشمنوں کا کارنامہ تھا۔ انہوں نے اندر گیس بم فائر کیے ہیں اور ہم سب بے ہوش ہو گئے، لیکن وہ اندر داخل نہیں ہو سکے، اور مجھے ہوش آ گیا، چنانچہ میں نے اینٹی گیس انجیکشن آپ سب کو لگا دیے، اور اس طرح آپ ہوش میں آ گئے ہیں۔ عمران نے انہیں حوصلہ دلانے کے لیے کہا۔ وہ فلم کی کاپی کر لینے والی بات کو گول کر گیا تھا، کیونکہ اس طرح سر سلطان یقیناً بے حد پریشان ہو جاتے۔ اوہ، خدا کا شکر ہے کہ دشمن اندر داخل نہیں ہو سکے۔ ارے یہ کیا ہے؟ جوزف کو کیا ہوا ہے؟ یہ ڈنڈ کیوں نکال رہے؟ سر سلطان بات کرتے کرتے یکلخت چونک پڑے۔ ان کی نظریں اب اس کونے پر پڑی تھیں جہاں جوزف مسلسل ڈنڈ نکالنے میں مصروف تھا۔ اس کا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے ماسٹر نے سزا دی ہے 2000 ڈنڈ نکالنے کی، کیونکہ اس نے رانا ہاؤس کا حفاظتی نظام آن نہ کیا تھا۔ عمران کے بولنے سے پہلے عمران کے پیچھے کھڑا ہوا جوانا بول پڑا۔ کیا جوانا ٹھیک کہہ رہے؟ سر سلطان کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ یہ کم سے کم سزا ہے، اس نے چونکہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگ لی تھی، اس لیے میں نے اسے یہ انتہائی کم سزا دی ہے۔ عمران نے جواب دیا۔ کیا بکواس ہے؟ تم کون ہوتے ہو کسی کو سزا دینے والے؟ نان سینس! جوزف، بند کرو یہ ڈنڈ، سر سلطان نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، لیکن جوزف اسی طرح مسلسل ڈنڈ نکالتا رہا۔ میں کہہ رہا ہوں بند کرو یہ ڈنڈ نکالنا، سر سلطان نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ باس کا مشکور ہوں، انہوں نے مجھ پر رحم کھایا ہے، اپنے غلام پر، ورنہ میں واقعی سخت ترین سزا کا مستحق تھا۔ جوزف نے اسی طرح ڈنڈ نکالتے ہوئے رک رک کر کہا۔ تم انتہائی قدر شناس آدمی ہو، تمہیں اس قدر پرخلوص اور محبت کرنے والے لوگ ملے ہوئے ہیں، اور تم انہیں آقا بن کر سزائیں دیتے ہو؟ تمہیں یقیناً شرم آنی چاہیے۔ سر سلطان اب عمران پر الٹ پڑے۔ انہیں یقیناً عمران پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا، اس لیے تو صرف 2000 ڈنڈ کی سزا دی ہے، ورنہ تو اس کوتاہی پر میں کنٹاکا کے حوالے کر دیتا۔ عمران نے جواب دیا۔ اوہ نہیں باس، مجھ پر رحم کرو باس، کنٹاکا کے حوالے مجھے مت کرو باس، میں یہ سزا کاٹ لوں گا باس، جوزف نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا، لیکن وہ مسلسل ڈنڈ نکالے جا رہا تھا۔ کنٹاکا؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ سر سلطان نے جوزف کو اس قدر خوفزدہ ہوتے دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ افریقہ کی زہریلی دلدلوں میں پائی جانے والی خون آشام جونکیں ہیں، عمران نے جواب دیا۔ پلیز عمران، اب میں یہ مزید برداشت نہیں کر سکتا، پلیز اسے کہو کہ اب یہ ڈنڈ نکالنا بند کر دے۔ میری برداشت اب جواب دے رہی ہے، سر سلطان نے ایسے لہجے میں کہا کہ عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ باقی سزا معاف، لیکن آئندہ اگر تم نے کوتاہی کی تو پھر واقعی تمہیں کنٹاکا کے حوالے کر دوں گا، عمران نے کہا تو جوزف رک گیا۔ وہ اب ہانپ رہا تھا، اس کے سیاہ چہرے پر مسلسل ڈنڈ نکالنے کی وجہ سے سیاہی ملی سرخی جیسے چھانسی گئی تھی۔ شکریہ باس، جوزف نے کہا۔ جوانا، سر سلطان کو ان کی رہائش گاہ پر چھوڑ کر آؤ،
عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہ، مگر فیروزہ کا کیا ہوگا؟ اور صدر صاحب کو میں کیا رپورٹ دوں؟ سر سلطان نے بھی صوفے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، فی الحال آپ انہیں رپورٹ دیں کہ معاہدے کی جو کاپی بنائی گئی تھی وہ سیکرٹ سروس نے حاصل کر لی ہے، لیکن مجرم ابھی گرفتار نہیں ہو سکے، عمران نے خشک لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ سر سلطان بھی سر ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑے۔ عمران نے پورچ میں جا کر سر سلطان کو باقاعدہ سی آف کیا، اور جب وہ جوانا رانا ہاؤس کی کار میں سر سلطان کو بٹھا کر باہر چلا گیا تو عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ ڈونلڈ کی گردن توڑ دو اور رابرٹ اور ڈونلڈ کی لاشیں برقی بھٹی میں ڈال دو۔ فیروزہ ابھی بے ہوش پڑی رہے، میں اس دوران کو ضروری انکوائری کر لوں، عمران نے ساتھ کھڑے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ پھاٹک سے باہر آ کر وہ کافی دیر تک کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ سڑک پر ٹریفک رواں دواں تھی۔ عمران کو چونکہ رانا ہاؤس میں داخل ہونے والوں کے بارے میں قطعی کوئی علم نہ تھا کہ ان کی تعداد کیا تھی، ان کے حلیے کیا تھے، اس لیے وہ پھاٹک کے باہر کھڑا سوچ رہا تھا کہ ان کا کیسے سراغ لگائے، کس سے پوچھے اور کیا پوچھے۔ اسے یہ سوچتے ہوئے کافی دیر ہو گئی، لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی، اور پھر کاندھے جھٹک کر وہ آگے بڑھا اور سڑک کراس کر کے سامنے موجود سینما کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں شاید شو شروع ہونے والا تھا، اس لیے کاروں اور ٹیکسیوں اور دوسری سواریوں پر مسلسل تماشائی آ جا رہے تھے۔ عمران سڑک کراس کر کے اس ریستوران کی طرف بڑھنے لگا جو سینما کے قریب تھا۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ سب سے پہلے اس ریستوران میں جا کر معلوم کرے کہ یہاں پر کوئی ایسا فرد یا افراد تو نہیں بیٹھے رہے جو رانا ہاؤس کی طرف متوجہ رہے ہوں کہ اچانک ایک ٹیکسی اس کے قریب آ کر رکی اور عمران چونک پڑا۔ سلام صاحب، ٹیکسی کی ڈرائیور سیٹ سے ایک آواز سنائی دی، اور عمران نے جھک کر دیکھا تو دوسرے لمحے اس کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ ابھر آئی۔ مشتاق، تم؟ کیسی چل رہی ہے ٹیکسی؟ تم تو پھر کہیں ملے ہی نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اس ڈرائیور کو پہچان گیا تھا۔ یہ آدمی انٹیلیجنس میں ڈرائیور تھا کہ ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی ایک ٹانگ بے جان ہو گئی تھی اور پھر اسے ملازمت سے فارغ کر دیا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی پینشن اتنی نہ تھی کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا پیٹ پال سکتا، اور ٹانگ بے جان ہو جانے کی وجہ سے وہ کوئی کام بھی نہ کر سکتا تھا۔ عمران کو جب اس کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے اسے ایک مخصوص ٹیکسی کار بنوا کر دی تاکہ وہ بے جان ٹانگ کے باوجود اسے آسانی سے چلا سکے، اور یہ وہی مشتاق تھا۔ آج کافی طویل عرصے کے بعد اس سے دوبارہ ملاقات ہوئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے صاحب، آپ کی مہربانیوں کی وجہ سے سب ٹھیک چل رہا ہے، بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، گھر میں امن ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے گا، آپ نے تو مجھے زندہ کر دیا ہے، مشتاق نے انتہائی عقیدت بھرے لہجے میں کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو سب تمہاری محنت کا نتیجہ ہے، رزق حلال میں ویسے بھی بڑی برکت ہوتی ہے، کبھی کوئی پرابلم ہو تو بغیر کسی تکلف کے میرے پاس آ جانا، عمران نے کہا، اور پھر سیدھا ہو کر آگے بڑھنے لگا۔ صاحب، وہ غیر ملکی آپ سے ملا تھا؟ وہ بیچارہ اپنے ذاتی کام کے لیے بے حد پریشان ہو رہا تھا۔ عمران سیدھا ہو کر آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ مشتاق کی آواز سنائی دی اور عمران بے اختیار چونک پڑا۔ غیر ملکی؟ کون غیر ملکی؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ عمران نے دوبارہ کھڑکی پر جھکتے ہوئے کہا، کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ دوسری طرف تھی۔ اوہ، تو وہ آپ سے نہیں مل سکا؟ حالانکہ وہ جا تو آپ کے فلیٹ پر ہی رہا تھا، مگر میں نے اسے بتایا کہ آپ رانا ہاؤس میں ہیں، اور میں نے اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اسے یہاں رانا ہاؤس کے سامنے ڈراپ کر دیا تھا، مشتاق نے کہا تو عمران دروازہ کھول کر سائڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پوری تفصیل بتاؤ، کہاں سے تم نے اسے اٹھایا تھا، اور تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں فلیٹ کی بجائے رانا ہاؤس میں ہوں؟ عمران کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ میں نے اسے ہوٹل لگژری سے پک کیا تھا جناب، اس نے کنگ روڈ جانے کے لیے کہا تو میں کنگ روڈ کی طرف چل پڑا۔ پھر میں نے ویسے ہی اس سے پوچھا کہ اس سے کنگ روڈ پر کہاں جانا ہے، کیونکہ کنگ روڈ طویل سڑک ہے اور وہ چونکہ غیر ملکی تھا، اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ وہ کہیں دھکے کھاتا نہ پھرے اور میں اسے اس کی مطلوبہ جگہ پر ڈراپ کر دوں۔ تو اس نے کہا کہ وہ کنگ روڈ کے فلیٹ نمبر 200 کے قریب جانا چاہتا ہے۔ میں یہ سن کر چونک پڑا۔ میں نے آپ کا نام لیا تو اس نے اقرار کیا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس پر میں نے اسے بتایا کہ آپ نے مجھے یہ ٹیکسی لے کر دی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ بھی اپنی ایک ذاتی مشکل کی وجہ سے آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے صبح رانا ہاؤس سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا کہ آپ رانا ہاؤس میں جا رہے تھے، اور آپ نے یہ ٹیکسی بھی مجھے رانا ہاؤس بلوا کر ہی دی تھی، اس لیے میں نے اسے بتایا کہ آپ فلیٹ پر نہیں بلکہ رانا ہاؤس میں ہیں۔ تو اس نے مجھے رانا ہاؤس چلنے کے لیے کہا اور میں نے اسے یہاں ڈراپ کر دیا۔ اور ہاں، اس نے مجھ سے آپ کا حلیہ بھی پوچھا تھا، کیونکہ وہ آپ کو پہلے سے نہ جانتا تھا۔ مشتاق نے پوری تفصیل بتا دی۔ اس کا حلیہ کیا تھا؟ پوری تفصیل سے بتاؤ،
عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں پوچھا، اور جواب میں مشتاق نے اسے حلیہ بتا دیا۔ عمران نے لباس کی تفصیل پوچھی تو مشتاق نے وہ بھی بتا دی۔ اوکے ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، عمران نے دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے کہا۔ جناب میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی؟ آپ جس طرح سنجیدہ ہو گئے ہیں اس سے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں جناب، میں نے تو نیک نیتی سے یہ سب کچھ کیا تھا، مشتاق نے قدرے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ سنو مشتاق، آئندہ کسی اجنبی کو میرے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ اب جاؤ، عمران نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اتنی تو وہ بات سمجھ گیا تھا کہ رانا ہاؤس میں داخل ہونے والوں میں بہرحال یہ غیر ملکی ضرور شامل ہوگا۔ گو کہ مشتاق نے اس کے نقطۂ نظر سے غیر ملکی کو رانا ہاؤس لا کر بھیانک غلطی کی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب وہ اس مشتاق کے اس طرح اچانک ملنے پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ مشتاق یقیناً سینما میں کسی سواری کو چھوڑنے آیا ہوگا اور اسے دیکھ کر وہ اس کے قریب آ گیا تھا۔ اگر مشتاق اس طرح اچانک اسے نہ ملتا تو اس غیر ملکی کے بارے میں یقیناً اسے کچھ معلوم نہ ہو سکتا، اس لیے کم از کم ایک کا حلیہ تو اس کے پاس موجود تھا۔ وہ ریستوران میں داخل ہوا اور پھر سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کاؤنٹر پر ایک ادھیڑ عمر آدمی موجود تھا، وہ شاید ریستوران کا مالک تھا۔ عمران صاحب، آپ اور یہاں میرے ریستوران میں؟ خوش آمدید، ادھیڑ عمر نے بڑے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ شکریہ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام انعام خان ہے، 2 سال ہوئے میں نے یہ ریستوران بنایا ہے۔ پہلے میں ہوٹل الیگزینڈر میں سپروائزر ہوا کرتا تھا، وہیں آپ سے ملاقات رہتی تھی۔ اب رانا ہاؤس میں آپ کو آتے جاتے دیکھتا رہتا ہوں، لیکن آپ کبھی یہاں تشریف ہی نہیں لے آتے۔ فرمائیے کیا خدمت کروں؟ انعام خان نے انتہائی با اخلاق لہجے میں کہا۔ شکریہ، کیا آپ صبح سے یہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، تقریباً صبح سے۔ میں خود یہاں رہتا ہوں تاکہ کام سنبھال سکوں۔ کیوں؟ انعام خان نے چونک کر پوچھا۔ ایک غیر ملکی کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ کیا وہ یہاں بیٹھا رہا ہے، عمران نے کہا اور ساتھ ہی مشتاق کا بتایا ہوا حلیہ بھی دہرا دیا۔ اوہ جی ہاں بالکل، میں نے اسے دیکھا ہے، وہ ادھر میز پر بیٹھا رہا۔ ایک دفعہ وہ کافی دیر تک بیٹھا رہا، اس سے 2 بار کافی پی پھر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ کافی دیر بعد وہ دوبارہ آیا، مگر اس بار وہ جلدی ہی چلا گیا تھا۔ ویسے اب آپ نے بات کی ہے تو مجھے خیال آ رہا ہے عمران صاحب کہ وہ رانا ہاؤس کی طرف بے حد توجہ دے رہا تھا، بلکہ میں نے اسے رانا ہاؤس کی سائڈ گلی میں بھی جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ انعام خان نے جواب دیا۔ صاحب کیا رانا ہاؤس کی کال بیل خراب ہے؟ اچانک ایک طرف کھڑے ہوئے ایک ویٹر نے آگے بڑھ کر کہا۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ عمران نے چونک کر اس سے پوچھا۔ وہ جناب، میں نے دیکھا تھا کہ اس غیر ملکی نے ایک راہ جاتے بچے کو رانا ہاؤس کے پھاٹک پر چڑھا کر اندر سے اس کا کنڈا کھلوایا تھا اور پھر وہ اندر چلا گیا۔ میں سمجھا کہ شاید کال بیل خراب ہے، اس لیے اس نے مجبوراً ایسا کیا ہے۔ ویٹر نے جواب دیا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیا وہ اکیلا اندر گیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں جناب، ویٹر نے جواب دیا۔ تم نے اسے واپس نکلتے ہوئے دیکھا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ اوہ نہیں جناب، میں اس وقت ریستوران کے لیے مرغی کا گوشت لینے جا رہا تھا، میں تو آگے مارکیٹ چلا گیا تھا، ویٹر نے جواب دیا۔ اوکے شکریہ، اچھا اجازت، پھر آؤں گا، عمران نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اب یہ بات طے ہو گئی تھی کہ رانا ہاؤس کے اندر وہی غیر ملکی آیا تھا جسے مشتاق نے یہاں ڈراپ کیا تھا، اور یقیناً فلم بھی وہی لے کر گیا ہوگا۔ عمران تیز قدم اٹھاتا سڑک کراس کر کے واپس رانا ہاؤس پہنچا اور پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ X2، دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں طاہر، ایک غیر ملکی کا حلیہ نوٹ کرو، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، نوٹ کروائیں، اس بار بلیک زیرو نے اپنی اصل آواز میں جواب دیا۔ اس کا لہجہ معتبانہ تھا اور عمران نے اسے مشتاق سے معلوم ہونے والا حلیہ، قد و قامت اور لباس کی پوری تفصیل نوٹ کرا دی۔ اس غیر ملکی کو ایک ٹیکسی ڈرائیور نے ہوٹل لگژری سے پک کر کے رانا ہاؤس کے سامنے ڈراپ کیا تھا۔ اس غیر ملکی نے رانا ہاؤس میں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی اور پھر اندر داخل ہو کر اسے معاہدے والی فلم کی ڈپلیکیٹ بنائی اور خاموشی سے نکل گیا ہے۔ کیونکہ ابھی اس بات کو زیادہ وقت نہیں گزرا، اس لیے یقیناً وہ ابھی دارالحکومت میں ہی ہوگا۔ سارے ممبرز کو ایئرپورٹ، بس اڈوں، ریلوے اسٹیشن اور دوسری ایسی جگہوں پر پھیلا دو جہاں سے اس کے دارالحکومت سے باہر جانے کے امکانات ہوں، اور جیسے ہی یہ نظر آئے اسے فوری طور پر اغوا کر کے دانش منزل پہنچا دیا جائے، عمران نے تحکمانہ لہجے میں ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، اس ہوٹل لگژری سے بھی تو معلوم کرنا پڑے گا، بلیک زیرو نے معتبانہ لہجے میں جواب دیا۔ وہاں میں خود جا رہا ہوں،
تم یہ کام کرو، عمران نے تیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی سے ریسیور رکھ دیا۔ پھر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ڈریسنگ روم سے برآمد ہوا تو نہ صرف وہ میک اپ کر چکا تھا بلکہ اس نے لباس بھی تبدیل کر لیا تھا۔ اس کی کار پورچ میں موجود تھی۔ اس نے جوزف کو پھاٹک بند کرنے کا کہا اور کار لے کر رانا ہاؤس سے باہر آ گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔